لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ کچھ دوست ایک سوال کر رہے تھے اور میں نے کہا کیوں نہ ہو کہ اسی جواب کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے اور ان کو ویڈیو کی صورت میں پیش کیا جائے جواب، تاکہ اور دوستوں کو بھی فائدہ ہو جائے اور ان کو بھی فائدہ ہو۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی دشمن تدبیر کرتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا دشمن ہمارے خلاف یہ کام کر رہا ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ دشمن پاؤں میں گر کر خود معافی مانگے، کوئی ایسا سخت عمل بتایا جائے ہمیں۔ تو دوستو صرف میں اتنی عرض کروں گا کہ اس عمل کو جائز مقصد کے لیے کریں، بس ناجائز کے لیے نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہر مسلمان کو جناب علی آپ تکلیف دینے میں تلے ہوئے ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ مومن وہی ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مومن محفوظ رہیں۔ تو دوستو یہ آج کا وظیفہ ان دوستوں کے لیے ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یار خواہ مخواہ ہمیں دشمن تنگ کرتے ہیں، اور ایسا وظیفہ ہو کہ دشمن خود بخود جناب علی مجبور ہو کر ہمارے پاؤں میں گرے اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرے اور ہم سے معافی بھی مانگے، کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھیں، اور ہر قسمی گناہ سے توبہ کریں، ہر قسمی گناہ سے توبہ کریں، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے دوستو۔ کوشش کریں کہ ہر قسمی گناہ سے توبہ ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سورۃ قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس سورت کو اور اس سے پہلے سورۃ فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ دو صورتیں جو دشمن تمہارے خلاف تدابیریں کرتا ہے اور تمہیں زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر تمہیں تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر تیرا گھر برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے نام کے اعداد نکالیں، اس کے نام کے اعداد جس پر آپ کو شک ہے، اس کے نام کے اعداد نکال کر ان اعداد کے مطابق جب سورج نصف نہار کے وقت پہنچے، یعنی سر پہ سورج آ جائے، اس وقت اس کے نام کے اعداد پڑھیں۔ یا پھر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جناب علی مجھے دشمن کی تدبیر کا پتہ چل جائے، تو پھر ایسا کریں، آپ دوپہر کے وقت اس کو پڑھ کر باوضو پڑھنا ہے۔ اس کے نام کے اعداد کس طرح نکالنے، یہ میں ایک پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں کہ اعداد اس طریقے سے نام کے نکالے جاتے ہیں۔ اعداد نکال کر ان اعداد کے مطابق بیٹھ کر اس وظیفہ کو کریں، ان دو صورتوں کو ان کے اعداد کے مطابق، اور پھر پڑھ کر تھوڑی سی مٹی اٹھا کر ایسے پھینک دیں، اور ذہن میں خیال رکھیں کہ یہ دشمن کے منہ میں جا رہی ہے۔ یہ 2 سے 3 دن کریں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز دشمن قدموں میں بھی گرے گا، غلطی کی معافی بھی مانگے گا، اور آئندہ کے لیے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے کی تدبیر بھی نہیں سوچے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔